بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 مارچ 2012 کو اگر سہیل ظفر مرحوم کے فرزند خرم کو امریکہ سے ایک خاتون فیملی فرینڈ کی کال نہ آتی تو کبھی کسی کو آسیہ کے مرنے کی خبر نہ ملتی۔ اس خاتون نے آسیہ کے ساتھ اپنی ایک تازہ ترین تصویر بھی فیس بک کے ذریعے بھجوائی، جو بظاہر کسی شادی کی تقریب میں اتاری گئی۔ کبھی لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی آسیہ کے آخری دن کیسے گزرے، تصویر سب کچھ بتا رہی تھی۔ اسے 4 دہائیاں پہلے اس کا ماموں اکرم کراچی سے لاہور لایا تھا۔ اس مامے کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑی۔ 1970 میں شہباب کرانوی کی فلم انسان اور آدمی نے آسیہ کو راتوں رات صف اول کی ہیروئن بنا دیا۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد ایک شام وہ ایونیو اسٹوڈیو میں داخل ہو رہی تھی کہ اس پر رنگیلا کے اسسٹنٹ جاوید رضا کی نظر پڑ گئی۔ جاوید رضا کو سونگھنے کی عادت تھی۔ وہ اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے اپنی آنکھوں اور تمام حصوں کو ہر لمحے بیدار رکھتا تھا۔ اس روز وہ رنگیلا کے ساتھ دل اور دنیا کی آؤٹ ڈور شوٹنگ سے واپس آیا تھا۔ آسیہ کو دیکھا تو اسے رنگیلا کے دفتر لے گیا۔ ابھی وہ آسیہ کو شیشے میں اتار ہی رہا تھا کہ رنگیلا اندر آ گیا۔ جاوید رضا نے آسیہ کا تعارف کرایا تو رنگیلے نے کچھ بولنے کی بجائے آسیہ کو تکنا شروع کر دیا۔ جاوید سٹ پٹا گیا۔ رنگیلے نے جب آسیہ کا ایکس رے مکمل کر لیا تو اپنے مخصوص سٹائل میں جاوید سے مخاطب ہوا، کل شوٹنگ ہوگی اور اسی لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ جاوید حیران تھا کہ کل شوٹنگ ہوگی تو کس فلم کی، کیونکہ دل اور دنیا کا گیت یہ چمپا اور چنبیلی کلیاں نئی نویلی آج ہی دیبا پر فلمایا گیا تھا، اور اس فلم کی کہانی میں کوئی ایک کردار ایسا نہیں تھا جو آسیہ سے کرایا جا سکتا۔ جاوید کی یہ الجھن رنگیلے نے خود دور کر دی۔ دیبا کٹ اب دل اور دنیا کی انتی ہیروئن آسیہ ہوگی۔ دل اور دنیا ریلیز ہوئی تو آسیہ نے گویا ساری ہیروئنوں کی چھٹی کرا دی۔ ہر پروڈیوسر، ہر ڈائریکٹر اس کے پیچھے تھا، لیکن ایک کہانی آسیہ کے گھر میں بھی چل رہی تھی۔ ایک تو تھا اس کا ماموں اکرم جو بعد میں حاجی اکرم بن گیا تھا، دوسرا آسیہ کا باپ جسے شاہ جی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ دونوں آسیہ پر جسمانی تشدد کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں ہوتا تھا اس بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے۔ آسیہ کی بھی کوئی سہیلی، کوئی دوست نہیں تھا جسے وہ اپنی نجی اور گھریلو مسائل سے آگاہ کرتی، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس پر گھر میں تشدد کیوں ہوتا تھا۔ بات یہ تھی کہ آسیہ کے ماموں اور باپ کو جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ باری اسٹوڈیو میں ہر رات انورا، فیم خلیفہ نذیر برادران کے دفتر میں جوا ہوتا تھا۔ اس محفل میں جب یہ دونوں جیب میں پڑی رقم ہار جاتے تو وہ آسیہ کو داؤ پر لگا دیتے۔ اگلے دن لوگ بتاتے کہ رات ماما اور باپ آسیہ کو ہار گئے۔ آسیہ کو ہارنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جیتنے والے کی فلم میں مفت کام کرے گی۔ مولا جٹ کی تاریخی کامیابی کے بعد آسیہ تھانہ سمن آباد کے قریب طارق ماڈل سکول کے سامنے ایک کرائے کی کوٹھی میں رہائش پذیر تھی۔ ایک دن میں اسی گلی میں ایک دوست کے گھر بیٹھا تھا۔ اس دوست کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ آسیہ اپنے گھر میں خود رنگ روغن کر رہی ہے۔ یہ کام تو غریب لوگ بھی خود نہیں کرتے، آسیہ خود کیوں کر رہی ہے؟ میں تصدیق کرنے آسیہ کے گھر گیا تو واقعی سیڑھی پر چڑھی ہوئی گھر کی بیرونی دیوار کو کلئی کر رہی تھی۔ یہ بھی شاید مامے اور باپ کی طرف سے دی گئی سزا تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہر جانب آسیہ کے نام کا طوطی بج رہا تھا۔ اردو ہو یا پنجابی، اس کی ہر فلم کامیاب ہو رہی تھی۔ سلطان راہی کو یہ مقبولیت بعد میں ملی۔ پھر ایک رات کیا ہوا، ایک کیمرہ مین تھا ریاض بٹ جو ہر فلمی لڑکی کو اپنی جاگیر تصور کرتا، ہر لڑکی سے خراج وصول کرنا اپنا حق سمجھتا۔ فلمی لڑکیاں بھی کیمرہ مینوں کو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ ہیروئنز اور دوسری ایکٹریسوں کا خیال ہوتا تھا کہ کیمرہ مین چاہے تو انہیں اس طرح پکچرائز کر سکتا ہے کہ وہ راتوں رات سٹار بن جائیں۔ وہ کیمرہ مین کے تعاون سے جلدی زیادہ نمایاں ہو سکتی ہیں۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں یہ اہمیت سٹوری رائٹر کو حاصل ہوتی ہے۔ آسیہ ایونیو اسٹوڈیو کے ایک فلور میں شوٹنگ کر رہی تھی۔ کیمرہ مین ریاض بٹ تھا۔ وقفہ ہوا تو وہ کسی طرح آسیہ کو بہلا پھسلا کر آغا جی گل کے دفتر میں لے گیا۔ آغا صاحب اس وقت اپنے دفتر میں نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں اسٹوڈیو اور دفتر کی نگرانی ان کا بااعتماد ملازم بوستان خان کرتا تھا۔ آغا صاحب کے آفس میں ریاض بٹ نے آسیہ سے دست درازی شروع کر دی کہ اچانک بوستان خان اندر آتا ہے اور آسیہ پر تپڑ برسانے شروع کر دیتا ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود تمام لوگ اس دفتر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ آسیہ کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ کانپ رہی تھی، رو رہی تھی اور یہ ہجوم اسے تھو تھو کر رہا تھا۔ گھر واپسی پر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا، یہ صرف سوچا ہی جا سکتا ہے۔ کیا یہ واقعہ صرف ریاض بٹ کی حرکت تھا؟ یہ کسی دوسری ایکٹریس کا طے شدہ ڈرامہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بوستان خان آسیہ کا عاشق تھا۔ اس نے آسیہ سے انتقام لیا کیونکہ آسیہ نے اس کی خواہش یا محبت کو ٹھکرا دیا۔
یہ جو بھی ہوا سو ہوا، لیکن آسیہ اسی دن مر گئی تھی۔ اگلے دن یوسف خان درجنوں لوگوں کے ساتھ آسیہ کے گھر گئے۔ آسیہ پر کروڑوں کی سرمایہ کاری تھی۔ یہ سرمایہ ڈوب جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسے اس بات پر منا لیا گیا کہ وہ زیر تکمیل فلمیں مکمل کرائے گی۔ بینکاک کا ایک بزنس مین فاروق اس سے شادی کا خواہاں تھا۔ وہ اچانک ایک دن اس کے ہمراہ اپنا ملک ہی چھوڑ گئی۔